بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان سجاد میر اور کشمیر ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں، ایک ہفتہ قبل سینئر صحافی انصر صدیق خواجہ کی ایک سٹوری ہے یونیورسٹی کے حوالے سے، ایک تحقیقاتی سٹوری تھی جس پہ ہم نے پروگرام کیا تھا، اس حوالے سے انہوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ وہ براہ راست وکٹم ہے اس سارے پروسیس کے۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم پوچھیں گے کہ آخر یہ ماجرا کیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ ذرا مجھے بتائیں کہ بیسیکلی یہ ماجرا کیا تھا، ہوا کیا یہ سارا؟ سب سے پہلے بہت شکریہ سجاد میر صاحب آپ کا اور کشمیر ڈیجیٹل کا، جنہوں نے اس معاملے پہ پہلے بھی ایک پوڈ کاسٹ کی ہے، اور اس سے پہلے انصر صدیق خواجہ صاحب کا بھی شکریہ، اور ان کا جو اخبار ہے سبونو، ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس معاملے پہ 6 کالمز لکھے، ٹھیک ہے، اور بالکل بے لوث ہو کے انہوں نے اس مسئلے کو جو ہے نا وہ اٹھایا۔ اصل میں مسئلہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کی میں تھوڑا سا آپ کو سٹارٹنگ بتاتا ہوں کہ جو جامعہ کشمیر ہے یہ فارمیسی ڈپارٹمنٹ سٹارٹ کرنے جا رہی تھی 2021 سے آنورڈ، یہ سوچ رہے تھے 2021 میں۔ اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے وہ ایک اشتہار دیا، جو ہے وہ لیکچرر فارمیسی، جو گریڈ 18 کی 2 پوسٹیں تھیں، اور اس میں انہوں نے جو کرائٹیریا مینشن کیا، اس میں انہوں نے ایم فل والا کرائٹیریا بھی مینشن کیا، اور اس میں انہوں نے فارم ڈی ود 2 ایئر ایکسپیرینس والا جو کرائٹیریا ہے وہ بھی انہوں نے مینشن کیا۔ اب اس کے اگینسٹ جو جا کے ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اکتوبر 2022 میں ہوتا ہے، یعنی این ٹی ایس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اکتوبر 2022 میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2024 جو ہے وہ جون میں جا کے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک سلیکشن بورڈ جو ہے وہ ہم سب جو شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہم سلیکشن بورڈ میں اپیئر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان کا ایک ہوتا ہے سنڈیکیٹ کی میٹنگ۔ وہ سنڈیکیٹ کی میٹنگ ان کی نومبر 2024 میں ہوتی ہے، اور 12 دسمبر 2024 کو ان کے جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جاتے ہیں۔ تو جب اپوائنٹمنٹ لیٹر ملے تو 2 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس میں سلیکٹ ہوئے۔ اب میں جو ہے وہ گریڈ 17 اور گریڈ 18 2 پوسٹوں کے لیے شارٹ لسٹڈ تھا۔ گریڈ 17 کی جو انہوں نے پوسٹ دی تھی وہ 2022 میں دی تھی۔ تو اب اس میں ہوا یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے انویسٹیگیٹ کرانا سٹارٹ کیا کہ یہ پروسیس جو ہے وہ ہوا کس طرح ہے، ہم نے میرٹ لسٹ دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہمیں کوئی بھی جو ہے وہ انہوں نے میرٹ لسٹ نہیں دکھائی۔ تو پھر تھوڑے عرصہ بعد، یعنی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ بعد، ہمیں جا کے پتہ چلا کہ جو ایک کینڈیڈیٹ اس میں جو سلیکٹ ہوا ہے وہ جسٹ فارم ڈی ڈگری ہولڈر ہے، یعنی اس کی صرف اور صرف گریجویٹ ڈگری تھی۔ تو پھر ہم نے اس کی جو ہے وہ کنفرمیشن بھی کرائی، یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے بھی چیک کیا، تو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ بھی اس کی جو ڈگری ہے وہ فارم ڈی ہی مینشن تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا کہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ بندہ اسلام آباد میں ایک نجی یونیورسٹی ہے، وہاں سے یہ بندہ ایم فل کر رہا ہے۔ تو وہاں سے بھی ہم نے پتہ کرایا، تو ہمیں پتہ چلا کہ 12 دسمبر کو جو ہے وہ اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا، اور 18 دسمبر کو اس بندے کا جو ہے وہ ایم فل کا ڈیفینس ہو رہا ہے۔ یعنی اب آپ اس میں سوچیں کہ تقریباً 4 سالہ پروسیس تھا، اس 4 سالہ پروسیس میں اس بندے کی ایم فل نہیں تھی، یعنی جب اس کا اشتہار آیا اس بندے کی کوئی ایم فل جو ہے وہ نہیں تھی۔ اس کے بعد اشتہار آنے کے بعد اس نے اپلائی کیا، اور اس کے بعد یہ گریڈ 18 میں جا کے جو ہے وہ اپوائنٹ ہوا کنٹریکٹ پہ۔ اس سے پہلے اس کی میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دوں۔ نہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یعنی آپ کو اعتراض کیا ہے؟ آپ کدھر سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جسٹس نہیں ہوا؟ ایک تو اعتراض یہ ہے کہ میری جو ہے وہ پی ایچ ڈی نیئر ٹو کمپلیٹ ہے۔ دوسرا میرا اعتراض یہ ہے کہ یہ بندہ این ٹی ایس کی بیسس پہ 8ویں نمبر پہ تھا، ٹھیک ہے۔ مجھے جی اس کا پروف میرے پاس بالکل موجود ہے، اس کے 53 مارکس تھے، ہم نے خود چیک کیے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا میرے پاس بالکل پروف موجود ہے۔ اور جہاں تک اس کی ڈگری کا سوال ہے تو وہ جب ہم نے سوشل میڈیا کے پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تو یونیورسٹی کی ایک پریس ریلیز آئی، یونیورسٹی نے اپنی پریس ریلیز میں بھی یہ چیز بالکل ایکسیپٹ کی کہ جو امیدوار، جو سلیکٹڈ امیدوار ہے وہ گریجویٹ ڈگری ہولڈر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں جو ہے وہ بالکل، یعنی جب ان کی پریس ریلیز آئی تو ایک طریقے سے ہمیں حوصلہ بھی ملا کہ انہوں نے تو ہمارا جو موقف تھا وہ بالکل تسلیم کر لیا ہے۔ تو جب انہوں نے ہمارا موقف تسلیم کرنا تھا تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری جو حق پہ، سچ پہ مبنی جو پوسٹ تھی، انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کیوں کرایا؟
جبکہ وہ ایک وائرل پوسٹ تھی. اب انہوں نے اس کو اس وجہ سے ڈیلیٹ کرایا کہ وہاں پہ نیچے باقی، کیونکہ یہ تقریباً 70 سے 80 پوسٹیں آئی تھی، ٹھیک ہے، تو باقی ڈپارٹمنٹس میں بھی اسی طرح کا ایشو ہوا تھا. لوگ اپنے اپنے کمنٹس میں آگے اپنی سٹوریز ساری سنا رہے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ایکسپوز ہو رہے، انہوں نے وہ ہماری پوسٹ جو تھی وہی ڈیلیٹ کرا دی. نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ جو کرائیٹیریا تھا اس کو فلفل کر رہا تھا، تو پھر آپ کا اعتراض کیا بنتا ہے؟ دیکھیں، اعتراض ہمارا یہ ہے کہ اس کرائیٹیریا کو وہ فلفل نہیں کر رہا تھا. اب میں آپ کو یہ ایک دکھاتا ہوں ایچ ای سی کا لیٹر. یہ ایچ ای سی کا 2017 کا لیٹر ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں انہوں نے ساری یونیورسٹیز کو لیٹر لکھ کے انفارم کر دیا تھا کہ اب لیکچرر جو گریڈ 18 کی جو پوسٹ ہے اس کے لیے ایم فل ضروری ہے، ٹھیک ہے. جبکہ انہوں نے جو کرائیٹیریا فالو کیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. انہوں نے 2015 والا جو کرائیٹیریا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. 2015 والا جو کرائیٹیریا ہے فارمیسی کونسل کا، انہوں نے یہ فالو کیا ہے. اب اس کا میں تھوڑا سا آپ کو نہیں، اگر ایچ ای سی نے 2017 میں یہ ایک کلیئر کٹ ایک انسٹرکشنز دے دی تھی کہ یہ کرائیٹیریا جو ہے وہ فالو کریں گے، تو انہوں نے نہیں کیا، تو پھر یہ کیسے ایچ ای سی نے ان کو ایکسیپٹ کیسے کیا ہے؟ یہ اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ تھوڑا سا جو فارمیسی کونسل ہماری ہے نا، یہ صرف شعبہ فارمیسی کو ریگولیٹ کرتی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ تمام یونیورسٹیز کے تمام جو شعبہ جات ہیں نا ان کو ریگولیٹ کرتی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے نا ایک بڑی ریگولیٹری باڈی ہے، ٹھیک ہے. فارمیسی کونسل ایک چھوٹی ریگولیٹری باڈی ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو بھی رولز ہوتے ہیں وہ فارمیسی کونسل پہ بھی امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہوا یوں کہ 2012 سے 2017 تک ایچ ای سی بھی الاؤ کر رہی تھی گریجویٹ ڈگری ہولڈر کو گریڈ 18 میں لیکچرر تعینات کرنے کے لیے، یہ الاؤ کر رہی تھی. اسی وجہ سے جو فارمیسی کونسل کا 2015 کا کرائیٹیریا ہے یہ بھی الاؤ کر رہی تھی. لیکن جب 2017 میں ایچ ای سی کا لیٹر آیا تو پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں جو کہ فارمیسی کرا رہی ہیں، جو کہ فارم ڈی کرا رہی ہیں، انہوں نے ایچ ای سی والا کرائیٹیریا جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کر دیا. اب اس کے میرے پاس جو ہے وہ باقی یونیورسٹیز کے جو آزاد کشمیر کی ہیں ان کے پراپر جو ہے وہ اشتہار بھی موجود ہے جس میں وہ واضح لکھتے ہیں ایز پر ایچ ای سی کرائیٹیریا، یعنی ایم فل ضروری ہے اس کے لیے لیکچرر. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے ہماری جو اے جے کے یونیورسٹی ہے انہوں نے ایچ ای سی کا جو کرائیٹیریا اس کو فالو نہیں کیا، تو پھر اس اپوائنٹمنٹ کی کیا ویلیو کیا ہوگی؟ اگر ایچ ای سی اس کو ریکگنائز نہیں کر رہی تو پھر کیسے، یعنی اس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ اپوائنٹمنٹ جو صحیح کی گئی ہے؟ ہم نے ایچ ای سی میں بھی کمپلین کی تھی، ہم نے فارمیسی کونسل میں بھی کمپلین کی تھی. اب انہوں نے دونوں جو کونسلز ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی اور فارمیسی کونسل کو بھی انہوں نے جو جواب دیے ہیں وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کو انہوں نے جو جواب دیا ہے اس میں فارمیسی کونسل کا حوالہ دیا ہے، ٹھیک ہے. اور فارمیسی کونسل کو جو انہوں نے جواب دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم تو فارمیسی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کر ہی نہیں رہے، ہم نے تو یہ ہیلتھ سائنسز کے لیے کی ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے 2023 میں باقاعدہ فارم ڈی کے ایڈمیشن کے لیے اشتہار دیا ہے، ٹھیک ہے، یونیورسٹی نے، اور بہت بڑا بلنڈر تھا ان کے پاس 4. اچھا مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ فارم ڈی کا اگر انہوں نے اشتہار دیا تو وہ جو ہیلتھ سائنسز ہے کیا وہ وداؤٹ وہ بھی کلاسیں لے سکتی ہیں فارمیسی کی، یا کہ فارمیسی کا ڈپارٹمنٹ ہی لاتا ہے؟ جی بالکل نہیں، جو فارمیسی میں جو بندے فارمیسی کے یعنی فارم ڈی کی بیسس پہ اپوائنٹ ہوتے ہیں وہ ہیلتھ سائنسز میں لیکچرر وہ لیکچر لے سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، کیونکہ کچھ ایسے کامن سبجیکٹس ہوتے ہیں جن میں وہ بالکل جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں. لیکن یہ اسپیسیفکلی انہوں نے جو مینشن کیا تھا، جو اشتہار میں مینشن کیا تھا، وہ لیکچرر فارمیسی بی پی ایس 18، ٹھیک ہے، اور فارماسسٹ بی پی ایس 17. یعنی انہوں نے یہ جو کیا تھا یہ جسٹ جو ہے وہ فارمیسی کا جو شعبہ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا ڈاکٹر تھا. صاحب انہوں نے، آپ نے جب فارمیسی اس میں ایچ ای سی میں کمپلینٹ کی، ایچ ای سی نے ان کو کوئی لیٹر لکھا، انہوں نے کوئی جواب بھی دیا؟ کیونکہ میں نے جو اسپوکس مین ہے یونیورسٹی کے ان سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے ایک فارورڈ کیا ہے ایک وہی جواب جو انہوں نے ایچ ای سی کو دیا ہے، تو وہ کیا ہے، ذرا اس کو آپ ایکسپلین کریں گے؟ جی وہ جواب اس میں انہوں نے یہی کرائیٹیریا مینشن کیا ہے. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ این ٹی ایس ہوا ہے، ٹھیک ہے، این ٹی ایس کی بیس پہ جو ہے وہ ایک انہوں نے میرٹ لسٹ بنائی ہے، ٹھیک ہے،
اور اس کی آگے جو ہے وہ جا کے انہوں نے کرائٹیریا جو مینشن کیا وہ اس میں فارمیسی کونسل والا کرائٹیریا ہی مینشن کیا ہے کہ فارمیسی کونسل وہی 2015 والا کرائٹیریا جس پہ میں کہہ رہا ہوں کہ فارمیسی کونسل اب اپنے وزٹ میں اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. یعنی 2017 کے بعد فارمیسی کونسل جب وزٹ کرتی ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی کہ ایم فل کے بغیر کوئی بھی بندہ جو ہے وہ لیکچرر فارمیسی کونسل ایکسیپٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے, لیکن یہ جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو فارمیسی کونسل ہے یہ ایک چھوٹی کونسل ہے, یہ اس شعبہ فارمیسی کو ریگولیٹ کرتی ہے. ہائر ایجوکیشن کا جو اگر رولز آ جاتے ہیں نا وہ بائنڈنگ ہوتے ہیں باقی ساری کونسلس کے لیے. ٹھیک ہے, تو اچھا ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ناظرین کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بتا دیں کہ جو ایچ ای سی کو آپ نے وہاں پہ کمپلین کی, فارمیسی کونسل میں آپ نے کمپلین کی, ایک وضاحتی لیٹر بھی یونیورسٹی آف ایجے کے نے ایچ ای سی کو لکھا ہے. اب یہ ساری چیزیں اگر مطلوبہ جو معیار تھا جو کینڈیڈیٹ انہوں نے سلیکٹ کیا اس کو فلفل نہیں کر رہا تھا تو پھر کیسے یعنی وہ اس کو یونیورسٹی اپوائنٹ کر سکتی ہے؟ یہ میرا یہ تھوڑا آپ اس پہ تھوڑا وضاحت کر دیں. اس کا تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ جو بندہ ہے یہ اپوائنٹ ہوا 2016 میں. سب سے پہلے اگر ہم اس کو دیکھیں نا 2016 میں یہ اپوائنٹ ہوا تھا گریڈ 17 کی پوسٹ پہ کنٹریکٹ پہ. ٹھیک ہے, تب بھی ہمارے پاس انفارمیشن ہے تب بھی یہ سفارش کے ساتھ ہوا تھا, تب بھی ٹاپ 4 کینڈیڈیٹس کو اگنور کر کے یہ جو ہے وہ گریڈ 17 میں لگا تھا. اس کے بعد 2019 میں اس کو گریڈ 17 میں ہی پرماننٹ کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ لیا گیا جو کہ اس نے ٹیسٹ ہی فیل کر دیا. ٹھیک ہے, اب جب اس نے پرماننٹ پوسٹ کے لیے ٹیسٹ فیل کر دیا تو اس کا کنٹریکٹ آٹومیٹکلی ختم ہو گیا. جب اس کا کنٹریکٹ ختم ہو گیا تو یونیورسٹی نے اس کو بغیر اشتہار کے دوبارہ گریڈ 17 پہ لگا دی. ٹھیک ہے, اس کے بعد 2021 میں گریڈ 18 کی پوسٹیں آئی, 2 پوسٹیں آئیں. ٹھیک ہے, اور اس ٹائم یہ بندہ جو ہے وہ گریڈ 17 میں ہی لگا ہوا تھا. اب جب یہ پروسیس تھوڑا سا لینتھی ہو گیا, ٹھیک ہے, اس پہ کوئی ابھی ٹیسٹ نہیں ہو رہا تھا, تو اس نے اس سارے جو سینیریو ہے اس سے فائدہ اٹھایا. ٹھیک ہے, اس نے یونیورسٹی کو کہہ کے گریڈ 18 کا کنٹریکٹ کا ایک اشتہار نکلوایا. ٹھیک ہے, اب گریڈ 18 پہ بھی اس ٹائم جو یعنی انٹرویو ہوا تھا ہماری انفارمیشن کے مطابق یہ بندہ اس ٹائم سلیکٹ نہیں ہوا تھا. یہ بندہ اس ٹائم بھی ایم فل نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور یہ بندہ اس ٹائم سلیکٹ نہیں ہوا تھا کیونکہ اس کے مقابلے میں اس ٹائم بی ایم فل لوگ موجود تھے, لیکن یونیورسٹی میں آؤٹ آف دا وے جا کے اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کرایا. اور اس ٹائم ہماری انفارمیشن کے مطابق ڈین اور جو وی سی ہیں وہ ایک وزیر کا بار بار نام لے رہے تھے انٹرویو میں کہ ان کے کہنے پہ یعنی ہم نے اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ سلیکٹ نہیں ہوا تھا, لیکن یونیورسٹی نے آؤٹ آف دا وے جا کے اس کو گریڈ 18 میں تعینات کر دیا. اب جب وہ گریڈ 18 میں تعینات ہو گیا کنٹریکٹ پہ تو اس نے جو ہے وہ اسلام آباد کی ایک جو نجی یونیورسٹی ہے وہاں سے جو ہے وہ ایم فل بھی ویکینڈ پہ سٹارٹ کر لی. ٹھیک ہے, اب اس کی ایم فل بھی چلتی رہی اور یہ سارا پروسیس پھر میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 2022 اکتوبر میں ٹیسٹ ہوا, پھر آگے جو ہے وہ جا کے 2024 جون میں اس کا سلیکشن بورڈ ہوا, پھر سنڈیکیٹ کی میٹنگ ہوئی, اور تب تک آپ دیکھیں کہ تب تک یہ بندہ ایم فل نہیں تھا, اور ایم فل اس کی جا کے ہوئی ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر ملنے کے بعد. ٹھیک ہے, تو اب ہمارا اس میں موقف یہ ہے کہ جب جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا لیٹر آ گیا تھا اس کے بعد تو ایم فل ضروری تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اب انہوں نے جو وہاں پہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کو بھی انہوں نے جو اپنے موقف میں بتایا ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے یہ بتایا کہ ہیلتھ سائنسز کے لیے باقی بھی پاکستان میں یہ کرائٹیریا فالو ہو رہا ہے. اب میں اس کا آنسر یہ کرتا ہوں کہ مجھے یہ کوئی اشتہار دکھا دیں 2021 کے بعد والا, یعنی جو فارمیسی کے ادارے ہیں نا, ٹھیک ہے, کوئی ایک اشتہار مجھے دکھا دیں کہ جس میں جو ہے وہ یہ فارم ڈی والا کرائٹیریا فالو ہوتا ہو. ہاں, فارم ڈی کو رکھا جا سکتا ہے لیکن گریڈ 17 کی پوسٹ پہ. ٹھیک ہے, اور اس کو ایز اے ڈیمونسٹریٹر رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی کونسل نے لمٹ دی ہوئی ہے. میرے پاس پورا وہ کونسل کا ڈاکومنٹ موجود ہے کہ اگر آپ فارمیسی ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو پروفیسرس کی کیا ریشیو ہونی چاہیے, اس میں ایسوسیٹ پروفیسر کی کیا ہونی چاہیے, اس میں اسسٹنٹ پروفیسر کی کیا ہونی چاہیے, اس میں لیکچررس کی کیا ہونا چاہیے, اور اس میں ڈیمونسٹریٹر کی کیا ہونی چاہیے. اب ڈیمونسٹریٹر کی لیس دین 10% آف دا ٹوٹل فیکلٹی ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ کے پاس جو ہے وہ 10 آپ کے پاس ٹوٹل فیکلٹی ممبر ہیں, ٹھیک ہے, اس میں سے جو ہے وہ آپ کے پاس ایک ایسا بندہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک لمٹ لگائی ہوئی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آج آپ پروگرام میں آئے اور آپ نے اپنا موقف جو وہ سامنے رکھا. ناظرین
یہ آپ ابھی ڈاکٹر صداقت صاحب جو براہ راست متاثر ہوئے تھے اس سارے عمل سے، وہ ان کو آپ نے سنا، انہوں نے پورے جو پروف کے ساتھ یہاں پروگرام میں رکھیں، اور یونیورسٹی آف AJK کے اسپوکس مین سے بھی میں نے رابطہ کیا، انہوں نے بھی مجھے ایک پریس ریلیز جو انہوں نے HSC کو دی تھی وہ مجھے فارورڈ کی ہے، اور ان کے لیے بھی یہ یونیورسٹی اگر سمجھتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا موقف غلط ہے یا ڈاکٹر صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، تو ہمارا یہ کیمرہ، ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ان کے لیے حاضر ہے، وہ جب آئیں اپنے موقف یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ تب تک اپنے میزبان سجاد میر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہباں۔